بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ جس کا سیز فائر ہوا تھا اور اب آخری 24 گھنٹے رہ گئے ہیں اس سیز فائر کو ختم ہونے میں۔ دوبارہ دوسرے مذاکرات کا دور شروع ہونے والا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں انتظار ہو رہا ہے امریکی وفد کا بھی، ایرانی وفد کا بھی۔ لیکن ایران کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں امریکی امن کے لیے سنجیدہ نہیں اور ایران پر الزام تراشی کا ایک کھیل رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی وفد نہیں آ رہا، اس لیے کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اپنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی ہے وہ سیز فائر کے خلاف ہے، اور اب جس طرح انڈونیشیا کی طرف سے جو ایک تجارتی بحری جہاز آ رہا تھا ایران کا، اس پر جو اٹیک کیا ہے اور اس کو قبضے میں لیا ہے امریکی بحریہ نے، تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اس جنگ میں۔ اور اب جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے وہ لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے، جبکہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے پورا اسلام آباد، اور وہاں پہ انتظار ہو رہا ہے کہ امریکی وفد بھی آئے گا اور ایرانی وفد بھی آئے گا۔ لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں اس میں مذاکرات کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایران نے جو الزامات لگائے ہیں وزارت خارجہ نے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مردان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا اس نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جس طریقے سے کوشش کی گئی عاصم منیر رجیم اور فارم 47 کی حکومت کی طرف سے کہ عمران خان کا نام لینا بند کر دیا جائے، ان کی تصویر نظر نہیں آئے، عمران خان جو ہے وہ کسی طرح سیاست سے ان کو الگ کر دیا جائے، ریڈ لائن مار دی گئی کہ وہ اب سیاست نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، اور کہ بس اب عمران خان سیاست میں نہیں ہے۔ لیکن عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور جس بھرپور طریقے سے لوگوں نے شرکت کی، انہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب اس جلسے میں نہیں ہے، اور اس جلسے میں جو لائے عمل کا انتظار کر رہے تھے لوگ وہ انہیں نہیں مل سکا، لیکن جڑے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ جس امید کے ساتھ عمران خان جڑا ہوا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر تبدیلی آ کے رہے گی اور حقیقی آزادی آئے گی۔ 30 سال 25 اپریل 2026 کو ہونے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، یوم تاسیس ہوگا۔ پوری دنیا میں اوورسیز جو ہیں وہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اس حوالے سے۔ آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کی 30 سال کی طویل جدوجہد جو انہوں نے انصاف، خودداری اور حقیقی آزادی کے لیے کی، جو سلوگن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس 30 سالہ دور میں بہت سے پرانے ساتھی بھی چھوڑ کے انہیں چلے گئے، وہ سفر میں اکیلے نظر آتے رہے۔ لوگ بولتے رہے کہ کس طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس سیاست کو لے کے چلے گی، عمران خان کے ساتھ تو اس کی کوئی فیملی ممبر نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو موروثیت کے خلاف تھے اور جو نئی سیاست انٹروڈیوس کی پورے برصغیر کے اندر، جہاں پہ فیملیوں کی سیاست تھی، وہاں پہ عمران خان نے تیسری جماعت بنائی اور دنیا میں سسٹم توڑا 2 جماعتوں کا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اسٹڈی کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ کس طریقے سے ایک نئی جماعت بنتی ہے اور 2 جماعتی سسٹم کو توڑ کے وہ دونوں بڑی جماعتوں کو شکست دے کے خود آگے آتی ہے۔ یہ عمران خان کی وہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج بھی 90% سے زیادہ پاکستانی عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رش تھا، بھرا ہوا تھا جلسہ گاہ، اور ثابت کیا جذبے اور جنون نے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے۔ جبکہ تجزیہ نگار جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے آپ نے دیکھا وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان ایرریلیونٹ ہو گیا، اب جو ہے وہ عاصم منیر عروج پہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قید میں ڈال کے عمران خان کو یہ لوگ شاید بھول جائیں گے، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی ہے، 71 سال کی عمر میں وہ باہر آئے، وہ 27 سالوں میں جو ہے ان کا نام ختم نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جو ہے وہ نہرو 7 سال اور گاندھی جو ہے 10 سال جیل میں رہے۔ تو جیل میں رہنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو آج بھی پوری دنیا میں جو ہے اگر نام لیا جاتا ہے اور جو ظلم اور جو زیادتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں تو اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ شروع میں
کچھ عرصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو اس طرح کوریج نہیں دے سکا. دیکھیں جب سے آپ دیکھا ہے کہ جو عمران خان کے بیٹوں نے آواز اٹھانا شروع کیا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج مل رہی ہے. عمران خان کی بہنوں کو بھی اب ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جو جیل کے رول ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کے بچوں کو نہیں آنے دیا جا رہا پاکستان، ان سے فون پہ بات نہیں کرائی جاتی، ان کے ذاتی معالجین کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور ان کا علاج نہیں کیا جا رہا. 85% ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. بشرا بی بی کی بھی اسی طرح آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ان کی بھی سرجری کرائی گئی، انہیں ہسپتال تک نہیں رکھا گیا. ان کی فیملی ان کی تیمارداری کرتی لیکن ان سے بھی دور رکھا گیا، اور ایک ایسے کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو بھی، بشرا بی بی کو بھی، جہاں پر مچھر ہیں، مکھی ہیں اور گند ہے وہاں پہ، لیکن وہ صبر سے اور حوصلے سے اور اللہ پر ایمان رکھ کے وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے نظریے پر نہیں ٹوٹ رہے. عمران خان کو سمجھا گیا کہ شاید بشرا بی بی کو ان کی کمزوری بنا کر عمران خان کو توڑ دیں گے، اور بشرا بی بی بھی جو ہے وہ تقریباً 726 دنوں سے جیل میں ہے اور نہیں ٹوٹی. عمران خان کی کمزوری بننے کے بجائے عمران خان کا حوصلہ بن چکی ہیں بشرا بی بی، اور وہ تمام جو ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے اور ان کو جس اذیت سے گزارا گیا، جس طریقے سے گندے الزامات لگائے گئے عمران خان کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی پر، تو بشرا بی بی بھی ڈٹی ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب کو 990 دن ہو گئے ہیں جیل میں، وہ آج تک ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے، اب تو جو ہے ان کی پاپولیرٹی بھی ختم ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لفافہ صحافت کرتے ہیں، جو صرف اور صرف خوش آمدی لوگ رہے ہیں ہمیشہ سے، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے لوگ ہیں، صرف اور صرف جو ہے جو ان کو اوپر سے لکھا ہوا آتا ہے، جو واٹس ایپ کے اندر ان کو ہدایت آ جاتی ہے، اس پر وہ پروگرامز کرتے ہیں، اور عوام کی پلس انہیں نہیں پتا. یہ جو خوش آمدی ٹولہ ہے اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی نیریٹو ختم کر دیا ہے، اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے، یہ اس کے برعکس بتاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا جھوٹ اب بکتا بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے ان سب کے پردے چاک کر دیے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے آپ یقین کریں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے کمنٹس بھی سوشل میڈیا کے اندر بھی نیچے بند کیے ہوئے ہیں، اس سے کہ ان کا بیانیہ نہیں بکتا. پہلے وہ ترانے بنایا کرتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھا کرتے تھے، اب وہ ان کے جو ترانے بناتے ہیں اور جو نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح وہ نہیں چلتا، جس طرح 5th جنریشن وار کے اندر اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا تھا، اور نوجوان جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ان کے جو نیریٹو تھا اس پر چلتے تھے. لیکن جب سے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کا آپریشن کر دیا عمران خان صاحب نے، ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، مارا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ظلم ہوا، غداری، بغاوت کے کیسز، مائیں بہنوں کو ہماری بند کیا گیا. عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ماشاء اللہ میں نہیں ہوا. لیکن عاصم منیر جو سمجھ رہا تھا کہ بس اب یہ عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی، آرمی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان آج سب سے بڑی حقیقت بن کے سامنے آیا ہوا ہے. اور 4 سالوں میں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم معیشت کو صحیح کر لیں گے، ہم جو ہے وہ عمران خان کو پیچھے کر کے کہ یہ تو ہمارا ہی ایک پروجیکٹ تھا، عمران خان ہم اس کو لے کے آئے تھے، آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے، عوام کی طاقت سے آیا ہے عمران خان، اور آج بھی عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جھوٹے اسٹیمپ پہ لگا کر لوگوں کو جتاتے رہے، اور آج فارم 47 کی حکومت جو ایکسپوز ہو گئی ان سب کے سامنے کہ عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا اور آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کو جتا کے لائی، تو یہ سب کے سامنے ہے. اور اب یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ میڈیٹر بن کر اور ٹاکس کرا کر عوام کی آنکھوں میں مٹی پھینک رہے ہیں. عوام جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹاک سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا کہ آپ ایک کردار ادا کر رہے ہو، اچھا کردار ادا کر رہے ہو، لیکن پاکستان کے اندر آپ کیا کر رہے ہو؟ پاکستان کے اندر تو معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان میں تو بجلی تک نہیں ہے. آج جو آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے تھے نواز شریف کے دور میں، وہ تو ایسے آپ نے معاہدے کر لیے کہ پاکستان
کہ عوام کا جو ہے نا گلا پھندے میں پھنسایا ہوا ہے. وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں. یہ کس طرح آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہوں گے؟ آئی پی پیز جو ہے وہ اتنی مہنگی بجلی بناتی ہے کہ اگر 1 سینٹ بھی ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کو لاکھوں روپے جو ہے نا اور زیادہ دینے پڑ جاتے ہیں آئی پی پیز کو. تو یہ کس طرح اس آئی پی پی سے آپ کی جان چھٹے گی اور کس طرح لوگوں کو آپ سستی توانائی دے سکو گے؟ اب ایل پی جی آپ کے پاس نہیں ہے، چولہے بند ہو چکے ہیں لوگوں کے. کس طرف جا رہی ہے یہ معیشت ہماری؟ اب دیکھیں اب جنگ جو ہے وہ دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ایران کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے جب بھی ایران ٹیبل پہ آیا ہے بات کرنے کے لیے تو حملہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہی ہو چکا ہے. اب پھر جب سیز فائر ہوا ہے تو اس کے جہاز کو پھر روک لیا گیا اور وہ لبنان جو معاہدے کے اندر تھا، لبنان پہ اس کے بعد بھی حملے ہوئے. اور اب جب سیز فائر ہو چکا ہے تو اتنی زیادہ جنگی تیاری ہو چکی ہے کہ یہ سیز فائر لگ نہیں رہا. دنیا میں دوبارہ پیٹرولیم کی قیمت اوپر جا رہی ہیں اور دوبارہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج دنیا کا نیچے جا رہا ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو جو کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کھول لیں گے، اب خود ناکہ بندی کر کے امریکہ نے اس کو بند کر دیا ہے اور ابنائے ہرمز ابھی بھی ایران کے قبضے میں ہے. دنیا کا 20 سے 22% تیل ہو گیا، کھاد ہو گئی، یہاں سے گزرتا ہے ابنائے ہرمز سے جو بند ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو چھوٹے ممالک ہیں جس میں غربت ہے اس کی معیشت تو اور تیزی سے خراب ہو رہی ہے. تو پاکستان یہ جو ڈرامے بازی کرتا ہے، سعودی عرب سے کبھی پیسے، یو اے ای سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بینکوں میں رکھ کے جو گزارا کر رہا ہے، اس طرح کب تک گزارا چلے گا؟ دوسروں کے پیسے آپ بینک میں رکھتے ہو، آئی ایم ایف کی شرطیں مانتے ہو اور آئی ایم ایف کے بجٹ پیش کرتے ہو. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ 600 سے 500 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے. ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، ان کو صرف شارٹ کٹ نظر آتا ہے. پیٹرول پہ لیوی لگا دو، ٹیکس لگا دو اور اربوں روپے آپ کما لو. اب جو ہے وہ ڈیزل پھر مہنگا ہوگا، اس لیے کہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ بلاکیج ہو گئی ہے اور جنگ کی طرف صورتحال جا رہی ہے. تو عمران خان کی کمی جو ہے وہ پاکستان میں بری طریقے سے محسوس ہو رہی ہے کہ 120 سے اوپر ڈالر فی بیرل تیل کی قیمت تھی عمران خان کے دور میں اور عمران خان 150 سے کم میں پیٹرول اور ڈیزل دے رہے تھے عوام کو. آج جو ہے ابھی 90 سے بھی کم فی ڈالر بیرل ہے تیل کی قیمت اور آپ جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ عوام کو تیل اور پیٹرول اور ڈیزل دیتے ہو. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں چائنا ایران کا سب سے بڑا خریدار ہے تیل کا اور گیس کا. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اس کے بحری جہاز جاتے ہیں تیل اور گیس لے کر؟ 20,000 کلومیٹر کے بعد وہ تیل اور گیس چائنا پہنچتا ہے. ہندوستان بھی خرید رہا ہے ایران سے تیل اور گیس، اس کے 6,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں جہاز اور پھر وہاں پہ پہنچتی ہے ان کی بندرگاہوں پہ. تو پاکستان جو نزدیک ہمسایہ ہے 0 کلومیٹر گیس کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے پاکستان. تو پاکستان کیوں نہیں گیس لیتا، کیوں تیل نہیں لیتا وہاں سے؟ اس لیے کہ غلامی کر رہا ہے، اس لیے کہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان کو اسی لیے الزام لگا کر ہٹایا گیا، اس کو رجیم چینج آپریشن پاکستان میں کیا گیا کہ وہ رشیا چلے گئے تھے، سستی گیس اور تیل لے رہے تھے، ایران سے تعلقات